بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ میر رضا کے اہل خانہ نے کیس کی تحقیقات کے لیے JIT تشکیل دینے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں سندھ حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست کے ابتدائی سماعت آج ہونے کا امکان ہے۔ اور مقتول تاجر میر رضا کے اہل خانہ کے وکیل زبران ناصر ایڈوکیٹ نے سندھ حکومت کے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ تفتیشی آفیسر کے مطابق ابھی تک کسی کو ملزم نامزد نہیں کیا گیا۔ نئی کمیٹی 15 روز میں بھی کلو لیس ہے۔ میجسٹریٹ کے سامنے تفتیشی افسر نے مزید وقت مانگا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کو بھی یہی افسران مدد فراہم کریں گے۔ موٹر سائیکل کا آج تک نہیں پتا چل سکا، اس وائٹ آلٹو کا آج تک نہیں پتا چل سکا بھائی کون ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے بے قصور ہو، اتفاق سے گزر رہا ہو، بندہ تو سامنے لے آئیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے آپ کو نہیں پتا رات کو یونیورسٹی روڈ پہ کھڑے ہو کے ہم نے کتنی وائٹ آلٹے روکی ہیں۔ وہ خدا کے بندو، میں نے گاڑی کے اندر سیٹ بیلٹ پہنی کہ نہیں پہنی، میں موبائل استعمال کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، آپ کا کیمرہ دیکھ کے 10,000 کا چلان میرے گھر پہ بھیج دیتا ہے، بے شک میں گاڑی میرے استعمال میں بھی ہو کہ نہ ہو، مگر اس کام کے لیے آپ لوگ اپنے کیمرہ ٹیکنالوجی پہ ریلائی نہیں کر رہے اور رات کو یونیورسٹی روڈ پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ صبح 3 سے 5 بجے تک جو بھی آلٹو گزرتی ہے اس کو پکڑ کے پوچھیں۔ یہ ہم 1950 کی دہائی میں آ گئے، یہ تفتیشی میکینزم استعمال ہو رہے ہیں۔ ایران کے خلاف ایک فیصلہ کن اقتصادی کارروائی آج شروع ہو رہی ہے، جو کسی بھی دشمن کے خلاف کیا جانے والا امریکہ کا سب سے بڑا معاشی حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے اعلان کر دیا، کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کی تقریباً 100% فوجی فیکٹریاں تباہ کر دی ہیں اور اس کے جوہری پروگرام کو دفن کر دیا ہے۔ اب ہم آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ کا مقصد ایران کے آمرانہ نظام کو برقرار رکھنے والی تمام اہم اقتصادی شریانوں اور راستوں کو کاٹ دینا ہے تاکہ ایران مکمل طور پر تنہا رہ جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں جن میں حکومت کے تمام اداروں کی مکمل صلاحیت، تمام قانونی اختیارات اور وہ اقدامات استعمال کیے جا سکتے ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ امریکہ کبھی ان کا سہارا نہیں لے گا۔ جو لوگ تہران کی جوابی کارروائی کے خطرے سے خوفزدہ ہیں، انہیں واشنگٹن کے عازم کو آزمانے کی قیمت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ مشرق وسطی میں ہماری موجودگی کا بنیادی اور اولین مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ ایران شدید دباؤ میں ہے۔ امریکہ کے پاس ایران سے نمٹنے کے لیے بہت سے طریقے موجود ہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس کی امریکی میڈیا سے گفتگو۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران سے نمٹنے کا سب سے مؤثر طریقہ اس کو تیل اور گیس کی تجارت روکنے کی قیمت چکانے پر مجبور کرنا ہے۔ ایران کے پاس بین الاقوامی تجارتی راستے مکمل طور پر بند کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ JD وینس کا کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز بند کرنے کی کوششوں کے باوجود ہم یومیہ 7 سے 15 ملین بیرل تیل اس راستے سے لے جانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور اس پر رد عمل آیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے معاشی حملے کے بعد دراصل فوجی محاذ پر بڑی ناکامی کا بالواسطہ اعتراف ہے۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے ہر ممکنہ دشمنانہ کارروائی کے لیے منصوبے تیار کر رکھے ہیں۔ حسین محبی نے کہا کہ اگر فوجی محاذ پر کامیاب ہو گئے ہوتے تو اس تمام معاشی شور شرابے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ایران کو اپنی معیشت کے حوالے سے کوئی تشویش نہیں اور متعلقہ اقدامات کے اثرات وقت کے ساتھ واضح ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن قوتیں اپنے بحری جہاز خاصا پیچھے ہٹانے پر مجبور ہوئی ہیں، جبکہ آبنائے ہرمز کو کھولنے یا ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو توڑنے کی کوشش بھی ناکام ہو چکی ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی اقتصادی جنگ میں کسی بھی ملک کی شرکت یا حمایت کو جنگی کارروائی تصور کیا جائے گا۔ اقتصادی جنگ جاری رہی تو خلیج فارس سے آبنائے ہرمز سے تیل کا ایک قطرہ بھی گزرنے نہیں دیں گے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آج ایران کا دورہ کریں گے، ایران کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ اس اہم دورے کا مقصد ایران اور پاکستان کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے فون پر رابطہ کیا، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا تھا۔
आबनाए होर्मुज़ में ईरानी और अमरीकी नाकाबंदियों के बायस बहरी आमदोरफ्त महदूद हो गई है। केपलर शिपिंग डेटा के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ आबनाए होर्मुज़ से सिर्फ 4 जहाज़ गुजरे। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते आबनाए होर्मुज़ में मजमूई बहरी आमदोरफ्त मामूल से कम रही है। 6 जुलाई से अब तक आबनाए होर्मुज़ और उसके आसपास के बहरी जहाज़ों पर प्रोजेक्टाइल हमलों के 23 वाक़यात पेश आए। UKMTO की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते मजमूई तौर पर 89 बहरी जहाज़ आबनाए होर्मुज़ से बाहर निकले, जबकि 103 बहरी जहाज़ होर्मुज़ में दाखिल हुए। आबनाए होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों में 45% टैंकर्स और 24% LPG टैंकर्स थे। UKMTO के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ में हमलों के बाद बहरी जहाज़ों ने सफ़र मनसूख किए या शिमाली रास्ते इख्तियार किए। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त अब भी मामूल की सतह से बहुत कम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बरतानिया के सरकारी दौरे पर लंदन पहुँच गए हैं। वो 28 अगस्त तक बरतानिया में क़याम करेंगे और बरतानवी हुकूमत के आला हुकाम और आलमी इदारों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर तैयब उस्मान ने हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन पर नायब वज़ीर-ए-आज़म का इस्तक़बाल किया। इसहाक़ डार दौरे के मौके पर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिलिबंड और वज़ीर बराए पाकिस्तानी और अफ़गानिस्तान उमूर स्टीफ़न डाउटी से मुलाकात करेंगे, जबकि बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें मुतवक्किल हैं। इसहाक़ डार इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के और सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें बहरी सलामती पर तबादला ख्याल होगा और इसके अलावा यरगमाल बनाए गए पाकिस्तानियों से मुताल्लिक़ भी बात होगी। भारतीय बंदरगाह से रवाना होने वाले पैनामा परचम बरदार कार्गो का जहाज़ डूब गया है और भारतीय हुकाम के मुताबिक जहाज़ में 24 अफराद सवार थे, जिसमें से 2 चीनी शहरियों को बचा लिया गया है, जबकि दीगर 22 की तलाश जारी है। हुकाम का कहना है कि लापता अफराद में 18 चीनी, 3 म्यांमार और 1 बांग्लादेशी शहरी शामिल है। रेस्क्यू किए गए चीनी शहरियों के मुताबिक 3 रोज़ काबुल बंदरगाह से रवाना होने के बाद जहाज़ एक जानिब झुका और सिर्फ 8 मिनट में डूब गया। ओशन विनर नामी जहाज़ भारतीय बंदरगाह से लोहे की खाम धात लेकर चीन जा रहा था। जहाज़ बंदरगाह से तकरीबन 240 बहरी मील के फासले पर डूबा। लापता अफराद की तलाश के लिए भारतीय बहरिया और कोस्ट गार्ड का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जहाज़ डूबने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती में हिना जावेद कत्ल केस में मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 45 साल की हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। जिस्म के मुख्तलिफ हड्डियों के टूटने के निशान भी पोस्टमार्टम में सामने आए हैं और गले के हवाले से भी पोस्टमार्टम में बताया गया है कि वो उसकी हड्डी भी टूटी हुई थी। तफसीलात जानेंगे शब्बीर डार से। शब्बीर, भरपूर तशद्दुद से सामने आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। जी वजी, मकतूला हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि 45 साला हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मकतूला की पिसलियों और कूल्हे की हड्डी पर जख्म के निशानात मौजूद थे। हिना जावेद की दिल के गिर्द खून से भरा हुआ था और हिना जावेद का पोस्टमार्टम मरने के 12 घंटे बाद डॉक्टर मारिया खालिद ने किया है और मकतूला के DNA सैंपल्स हासिल करके लेबॉर्ट्री भिजवाए गए हैं। इब्तिदाई तौर पर मरने की वजह का वाज़ेह तायन नहीं हो सका है और डॉक्टर्स का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर यही मालूम हुआ कि जो मकतूला पर तशद्दुद किया गया है, बेईमाना तशद्दुद किया गया है, जिस्म पर मुतादिद निशानात पाए गए हैं और गले की हड्डी भी टूटी थी। तो कभी इम्कान यही है कि तशद्दुद की वजह से उनकी मौत हुई है। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका, इसलिए जो सैंपल्स लिए गए हैं मकतूला के वो अब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को भिजवाए गए हैं और मकतूला को खावत ने फंदा लगाकर लटकाया गया था, ये कहा है डॉक्टर्स ने। जो फैमिली है, मुतासरा फैमिली, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक के लिए नमूने लेडी कांस्टेबल राबिया तबस्सुम ने वसूल किए हैं। हिना जावेद का कत्ल थाना सिविल लाइन में जो है इनका मुकदमा दर्ज है और मुकदमा मकतूला के भाई फात जावेद की मुद्दत में दर्ज किया गया था। पुलिस ने मकतूला के खामद और घरेलू मुलाजिम को गिरफ्तार करके 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया है और इसकी तफ्तीश अभी जारी है। बहुत शुक्रिया शब्बीर डार आपका। मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में 8 मखसूस नशस्तों पर इंतखाब आज हो रहा है। मखसूस नशस्तों में 5 ख़वातीन, 1 टेक्नोक्रेट, 1 उलमा व मशाइख और 1 ओवरसीज़ कश्मीरी की नशस्त शामिल है।
پولنگ کا عمل 10 بجے سے دوپہر تک جاری رہے گا، جبکہ سیکرٹری الیکشن کمیشن پولنگ کے پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے۔ مخصوص نشستوں پر انتخاب کے بعد ایوان کی تکمیل ہوگی، جس کے بعد 9 منتخب ممبران اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ ایوان مکمل ہونے پر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، جس کے بعد ان کی حلف برداری ہوگی۔ دوسری جانب پونچھ صدرنوتی کی 7 نشستوں پر انتخابات نہ ہونے کے باعث 7 ممبران کے بغیر ہی حکومت سازی کا عمل آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی کی ٹیسٹ کروانے اور انہیں اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ امید ہے ہمارا کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کا حکم واضح تھا کہ ایک بورڈ بنے گا جس میں بانی کی بہن بھی شامل ہوں گی۔ سپریم کورٹ کا حکم نامہ قابل عمل ہے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر میں کوئی ابہام نہیں تھا، ایسے آرڈر کو من اور لیٹر اور اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اس ہاسپٹل میں نہیں لے جایا گیا جو سپریم کورٹ نے کہا تھا، وہ لوگ شامل نہیں ہوئے اس بورڈ میں جس میں ہونے تھے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا بڑا ضروری ہے، ہم جاننا چاہیں گے کیوں کر ایسا ہوا۔ آج اپوزیشن کا اجتماع بھی ہو رہا ہے پارلیمان کے اندر؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ میٹنگ ہوگی ہماری، جوائنٹ کمیٹی ہے دونوں سینیٹ اور کمیٹی۔ تھینک یو۔